اور مسلسل شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں الفت ڈال دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا دے، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا لے، ہمارے جسمانی اعضاء، ہماری بیوی، ہماری شوہروں اور ہماری اولاد میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے، ہم پر رحم فرما لے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، اور ان تمام نعمتوں کو ہم پر پورا کر دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے ہم آغاز کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جناب، ہم نے ڈے 10 تھا پریویس ڈے ہمارا، اور اس میں ہم نے سیشن تھا ہمارا ازواج اور اولاد کے لیے دعائیں۔ انشاءاللہ ہم وہ آپ سے سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ آج کے سیشن کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی کارآمد چیزیں ہم سیکھیں گے۔ نماز کے اذکار اور دعائیں آج ہمارا ٹاپک ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم پریویس کلاس کی دعائیں آپ سے سنتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی کون سنانا چاہ رہے ہیں، کنہوں نے ہینڈ ریز کیا۔ ٹاپ پر تین ہے، اس کا آپ سنیں گے یہ دعا، اس کا ترجمہ لفظی۔ عظمیٰ تسکین۔ ہیلو جی عظمیٰ، آپ کا مائک نہیں کھل رہا۔ جی نصرت، آپ کہیے، آپ سنانا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا حب لنا، اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں، من ازواجنا ہماری بیویوں، وذریاتنا اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین ہم آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما اور بنا ہمارے لیے، اور بنا ہمیں متقینوں کا امام۔ بارک اللہ فیک۔ متقینوں نہیں، متقین کا امام، کیونکہ متقین خود ایک پلورل ہے نا، متقی سنگولر ہوتا ہے اور متقین اس کی جمع ہوتی ہے، تو ہمیں متقین کا امام بنا دیں، آمین۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ دعا سنتے ہیں۔ صالح اولاد کے لیے دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے ہم جی نیکسٹ سلائیڈ پہ نظر آ رہی ہے آپ کو، صالح اولاد کے لیے دعا۔ عظمیٰ تسکین، آپ کا مائک کھل گیا، سنائیں گی؟ اچھا، عظمیٰ کا کوئی کنیکشن کا مسئلہ ہے۔ نور افشاں، آپ سنائیے۔ ربی اے میرے رب، حب عطا کر، لی مجھے، من الصالحین نیک اولاد میں سے۔ ٹھیک ہے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، آمین۔ گڈ، اچھا سنایا آپ نے جی۔ شبانہ، آپ سنائیے۔ جی، انی بے شک میں اویزوہا پناہ میں دیتی ہوں اسے، بکا تیری، وذریاتہا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اپنی اولاد کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اچھا، اس کا جو سیکنڈ بریکٹ میں جو ورڈ ہے نا، اس کو ذرا دوبارہ پڑھیں عربک۔ وذریاتہا، ذریتہا، ایک سیکنڈ میں اس کو ذرا سا بڑا کر لوں، وہ چھوٹا تھا، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وذریاتہا، ہاں یا نہیں ہے، دیکھیں کھڑا زبر نہیں ہے نا، ذریتہا، ٹھیک ہے، ذریتہا، ذریتہا، تو ذریاتہا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو ذرا سا دیکھیے گا، اگر آپ کو اس میں پڑھنے میں مشکل ہو تو کوئی بات نہیں، ہم نے آپ کو ایپ بتائی ہوئی ہے نا، ایپ سے پڑھ لیں، قرآنی مصنون دعاؤں میں سے پڑھ لیں، قرآن میں سے پڑھ لیں، سورۃ آل عمران کی آیت 36 ہے، وہاں سے پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ ایک دفعہ آپ خصوصاً جو قرآنی دعائیں ان کو قرآن سے بھی کھول کر ضرور پڑھا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سی دعا کس صورت میں کہاں پر آ رہی ہے، اور جب پھر ان دعاؤں کو پڑھا کریں نا تو یاد رکھا کریں کہ ہم نے یاد بھی کیا تھا، ہم نے ترجمہ بھی یاد کیا تھا۔ آپ کو ترجمہ بھی قرآن کا یاد ہو رہا ہے نا، الحمدللہ، اس کے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے جناب،
بہترین وارث کا سوال کرنے کی جو دعا ہے یہ ہم سنتے ہیں جویریہ علی سے، اس کا ترجمہ جویریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس سوال کر لیا میرے ساتھیوں نے، اب آپ ڈائریکٹ سنائیے۔ جی، ربی اے میرے رب، لا نہیں تذرنی مجھے چھوڑیے گا فردن اکیلا، وانت اور تو ہی خیر الوارثین بہترین وارث ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس کو ترجمہ جیسے ایک بریکٹ میں جو پورا لکھا ہے پورا پڑھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو دعا بھی ذہن میں بیٹھے۔ ترجمہ آپ نے ماشاءاللہ بالکل درست سنایا ہے، بارک اللہ فی علمک۔ نیک اولاد کے حصول جی کی جزاک دعائیں ہماری ممتاز منتظر آپ سنائیں گی؟ جی باجی۔ رب ہب اے میرے رب عطا کر لی من لدن کا مجھے اپنی طرف سے ذریتوں طیبہ پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعا بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، نیک اور پاکیزہ دعا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو نیک اور پاکیزہ بنائے، اور ہماری نسلوں میں آگے بھی جو بھی خیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اور نیک اور پاکیزہ اولاد ہی نصیب فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ اچھا سنایا۔ سدرا عرفا آپ سنائیں گے اگلی دعا؟ جی، جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ سنائیں گے سدرا؟ جی ربی اے میرے رب، اجعلنی بنا مجھے مقیم الصلاۃ نماز کو مقیمی قائم کرنے والا صلاۃ کو نماز کو، ومن ذریتی اور میری اولاد لفظی کو۔ ترجمہ نہ کریں سدرا، آپ اس کو جو ایک بریکٹ میں لفظ لکھے ہے وہ جی پورا پڑھیں، جی دوبارہ سے کریں۔ رب جعلنی اے میرے رب مجھے بنا مقیم الصلاۃ و من ذریتی میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا، ربنا وتقبل دعا اے ہمارے رب تو میری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی اور ربنا اے ہمارے رب اغفر لی بخش دے مجھے، ولی والدیہ وللمؤمنین اور میرے والدین کو اور سب مومنوں کو، سب ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب اس دن جب حساب قائم ہوگا۔ ٹھیک ہے، شاباش، بہت اچھا ترجمہ یاد ہے۔ ذرا پہلی بریکٹ کے دوبارہ پڑھیں فاز۔ رب جعلنی اے میرے رب مجھے بنا۔ ترجمہ نہیں پوچھا، صرف عربک پوچھیے، دھیان سے عربک دوبارہ پڑھیں۔ رب جعلنی، ہاں، رب جعلنی، یہ رب جعلنی نہیں ہے، اس میں سب سے بڑی مسٹیک یہی کی جاتی ہے، اور آپ سب نوٹ کریں یہ رب جعلنی نہیں ہے، جیم پر زبر نہیں ہے۔ اس کو جب ربانی میں پڑھتے ہیں تو بعض اس کو رب جعلنی کر دیتے ہیں، یہ رب جعلنی ہے، ٹھیک ہے، جیم پر جزم ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو دھیان سے پڑھنا ہے اور دعا بھی دھیان سے مانگنی ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فی علمک۔ ہاں چلیے، میں نیچے سے ایک نام لیتی ہوں، سمینہ طارق، جن کا لاسٹ ہینڈ جن کا ریز ہے، آپ سنائیے یہ دعا کا ترجمہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اوزینی اے میرے رب عطا کر مجھے ان اشکرا اور شکر کرنے والا بنا، نعمتک اپنی نعمتوں کا، التی وہ جو انعمت انعام کیا، علیہ ہم پر، و علی اور والدیہ اور ہمارے والدین پر، و ان اور نہیں، بس بڑی دعا ہے، میں دو دو کر کے سنتی ہوں۔ دیکھیے اس میں دیکھیے ربی اوزینی اے میرے رب مجھے توفیق دے، اوزینی کا مطلب جو ہوتا ہے نا، توفیق دے، اوزینی توفیق دے۔ اب آپ سنیے صرف ترجمہ۔ اسی طرح انا اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، علیہ کا مطلب ہے مجھ پر، یہ ہم پر نہیں ہے، یہ علینا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر علینا ہوتا تو ہم کرتے ہم پر، وعلا والدینا ہم پر، تو یہ وہ نہیں ہے نا، یہ ہے علیہ و والدیہ، تو ترجمہ ہوگا جو مجھ تو پر۔ پر کی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اسی کا آگے ترجمہ میں قندیل آپ سے سنتی ہوں، تھرڈ اور فورتھ بریکٹ کا ترجمہ کیجیے۔ جی، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، آمین، بہت اچھی دعا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے۔ زوم یوزر کے نام سے جو ساتھی کنیکٹڈ ہیں، پڑھیے آخری دو بریکٹ کا ترجمہ۔ جی چلیے میں پڑھتی ہوں۔ جی پڑھیے۔ انی تبتو الیکا، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی،
وإني من المسلمين، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ماشاء اللہ، مسلمان پیدا کیا۔ بہت اچھا یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کو اور مجھے دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، یہیں تک آج ہمارا یہ دعاؤں کا سیشن تھا سننے کا۔ اب انشاءاللہ ہمارا ڈے 11 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز کے اذکار اور دعائیں۔ اس کو بہت غور سے سننا ہے، پھر ڈسکشن کریں گے، پھر کچھ کویسچن ریفلیکشنز لیں گے آپ کے، اور پھر ہم پول کوئز ٹائم، پول ٹائم ہوگا ہمارا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا سیشن قریب مجیب کا، نماز کے اذکار اور دعائیں۔ ہمارے ایڈمن کی طرف چلتے ہیں۔ اوور ٹو یو زوحا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے، بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بہت زیادہ پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہیں کوئی ہمت اور قوت سوائے اللہ کے جو بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ نماز کی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ نماز کی اصل حقیقت ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، یعنی بندہ اپنے روز مرہ کے کام کاج میں پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور ایک فارمل انداز میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ کی عظمت کو، اس کی حکمتوں کو، اس کے خالق ہونے کو، اس کے مالک ہونے کو، اور ان کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے نماز رکھی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، فرشتے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اظہار اور ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ انسان اگر سارا وقت بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور اگر انسان ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو انسان اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان بندوں کی فضیلت بیان کی ہے جن کے اندر عبودیت کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، وہ کامیابی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں راسخ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. تو نماز قائم کرنا ان اعمال میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. یعنی یہ کوئی معمولی عبادت نہیں بلکہ عبادت کی بہت بہترین شکل ہے، افضل ترین شکل ہے. عمومی طور پر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے. یعنی وہ لوگ جو علم میں پختگی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں. رب زدنی علما، انسان ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرتا چلا جائے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے وحی الہی کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ اصل اور یقینی اور فائدہ مند نفع مند علم وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہٰذا علم میں رسوخ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان وحی الہی کا متلاشی نہیں ہوتا اور اس سے دلیل اور رہنمائی حاصل نہیں کرتا. تو وہ لوگ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، مقیمین الصلاۃ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، یعنی جنت کا وعدہ ہے جہاں وہ اپنے رب کی رحمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے اور ہر طرح کی لذتوں اور لطف سے فائدہ اٹھائیں گے. یاد رکھیے، علم، ایمان اور عمل صالح کا آپس میں گہرا تعلق ہے. جب تک انسان مضبوط علم حاصل نہ کرے اس وقت تک صحیح طور پر عمل نہیں کر سکتا، اور اگر عمل صحیح نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمزوری ہے، کمی ہے. ایمان ہمارے پاس زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز ہے. یہ ہماری وارڈروب سے زیادہ قیمتی ہے، ہماری جیولری سے زیادہ قیمتی ہے، ہمارے گھر سے زیادہ قیمتی ہے اور ہماری گاڑی سے زیادہ قیمتی ہے. ہمیں ہر روز اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو بہترین طریقے پر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں یہ دعائیں سب آتی ہیں، ہمیں ان کا مطلب آ گیا ہے. نہیں، ہم اس کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بار بار ہم اس کا علم حاصل کرتے رہیں. نماز کو بھی ایمان کہا گیا ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کیونکہ نماز میں انسان کی نیت، قول اور عمل سب کچھ ہوتا ہے، اور ایمان کی بھی یہی تعریف ہے. اس میں بھی نیت، قول اور عمل تینوں چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں نماز کی طرف پوری طرح توجہ کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنے علم کو مضبوط کرنا چاہیے. راسخون، راسخ کی جمع ہے. راسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں مضبوطی سے گڑ جانا، اس علم کا پختہ ہو جانا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ التحیات للہ کا کیا مطلب ہے تو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ بھولے ہوئے ہیں کیا مطلب ہے، یہ کیوں بولتے ہیں ہم. لیکن ہم ہر روز التحیات للہ دن میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس میں راسخ ابھی تک بھی نہیں ہے. اس لیے اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم جو کہیں نماز کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ کے کہیں. راسخ وہ ہوتا ہے جو ایسا مضبوط درخت ہوتا ہے جس کو کوئی آندھی، کوئی ہوا، کوئی چیز ہلا نہیں سکتی. یعنی ہمارا اس طرح علم ہو نماز کے بارے میں کہ اس پر کسی قسم کے شکوک و شبہات کچھ بھی اثر نہ کریں. اور پھر یہ کہ اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے، انتہائی جھکے ہوئے، کیونکہ جس کے اوپر علم کے پھل لگنے لگتے ہیں وہ انسان عاجز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نماز کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے. اور راسخ فی العلم وہ ہوتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، دنیا کے بارے میں بے رغبتی ہوتی ہے
اور وہ اپنے نفس کے ساتھ مسلسل مجاہدہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ جو نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے انسان وہ اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ایک کانشیس لائف گزارنی پڑتی ہے۔ اور پھر جو ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر، تمام کتابوں پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، تو مقیمین الصلاۃ کا لفظ آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائے قرآن سے لے کے انتہائے قرآن تک نماز کے ذکر کے ساتھ اقامت کا لفظ آتا ہے، یعنی جو نماز کو استقامت کے ساتھ اور کامل صورت میں ادا کرتے ہیں، مکمل شرائط، ارکان اور واجبات کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، اور مستحب اعمال کے ساتھ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہے اس کو ادا کرنا اور ایک ہے اس کو احسن طریقے سے مکمل کرنا۔ اور نماز سے عموماً مراد فرض، سنت، نفل سبھی لیے جاتے ہیں، یہ سارے ہی نماز میں شامل ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اقامت صلاۃ کا مطلب ہے رکوع اور سجود پورے ادا کیے جائیں، تلاوت کی جائے، خشوع و خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ قتادہ کہتے ہیں اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز کے اوقات، وضو، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے، اور پھر نہ صرف یہ کہ نماز بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہیں، اور یہ دو اعمال جو ہیں باقی اعمال کی نسبت بہت زیادہ اجر عظیم کا باعث ہیں۔ اور اسی طرح ایمان میں سے دو چیزوں کا خاص ذکر کیا گیا، اللہ اور یوم آخرت پر۔ تو جس طرح اعمال میں نماز اور زکوٰۃ ہے، اسی طرح ایمانیات میں اللہ اور آخرت پر ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ نماز کے لیے عربی میں لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے، اور صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا۔ اسی لیے انگریزی میں ہم نماز کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پریئر، اور پریئر کا مطلب بھی دعا ہوتا ہے۔ نماز قولی اور فعلی عبادت ہے، یعنی جو بولی بھی جاتی ہے اور اس میں ایکشنز بھی ہوتے ہیں، یعنی قول بھی ہوتا ہے اور ایکشن بھی ہوتا ہے، اور تکبیر کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کہنے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور السلام علیکم کہنے سے، دونوں طرف سلام پھیرنے سے اختتام ہوتا ہے۔ جب تک آپ سلام نہیں پھیرتے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یعنی مثلاً آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن سلام ہی نہیں پھیرا تو آپ نے ادھوری نماز پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز ناقص ہو گئی۔ تو اس لیے اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک یہ نماز کہلاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اور جنات کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یہی مقصد دے کے تمام رسولوں کو بھیجا گیا کہ وہ بندوں کو اللہ کی عبادت کی یاد دہانی کریں، یعنی ایمان کے بعد پھر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کریں۔ اور عبادات میں افضل ترین عبادت نماز کی عبادت ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ افضل ترین عمل ہے۔ اور اسی طرح عبادات میں پہلا حکم بھی یہی ہے۔ جہاں کہیں عبادات کا ذکر آئے گا آپ دیکھیں گے پہلے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور پھر ورکعوا مع الراکعین، باقی چیزیں اس کے بعد آئیں گی۔ تمام انبیاء کی طرف نماز وحی کی گئی تھی۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کو نماز ادا کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی گئی ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز صرف ہماری امت کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام امتوں کے لیے رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جو حکم دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے تو فرمایا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، یعنی ہمیں توفیق دے، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول کر لے
اور ہر نیک ماں باپ کی یہی دعا ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اور ان کی اولادیں بھی نماز کی پابندی کریں، نماز قائم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ، تیرے محترم گھر کے پاس میں نے کیوں اپنے اولاد کو لا بسایا ہے کہ وہ نماز قائم کریں، یعنی ان کے لیے اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی گھر خریدتے ہوئے یا کہیں رہتے ہوئے اس بات کی ضرور فکر کرنی چاہیے کہ مسجد قریب ترین ہو تاکہ نمازوں کی ادائیگی اقامت کے ساتھ یعنی پراپر طریقے سے ہو سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پنگھوڑے میں نماز کا ذکر کیا تھا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، ابھی وہ بچے ہیں، بیبی ہیں، پنگھوڑے میں ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ کہ اللہ نے مجھے نماز کی تاکید کی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی با جماعت نماز ادا کر۔ لقمان حکیم کی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے کیا تھی؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، پہلی بات ہی نماز کی، اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو حکم دیتے ہیں، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اس کے بعد وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ وہ رزق میں سے خرچ کریں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، چھپے اور کھلے۔ سچے ایمان والوں کی علامت یہی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، جو نماز اور صدقات کا اہتمام کرتے ہیں یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں رب کے ہاں، لیولز ہیں، یعنی جس کا جتنا اخلاص کے ساتھ نماز اور صدقات کا اہتمام ہوگا اس کے درجے اتنے ہی بلند ہوں گے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن بھی ہے، اسلام کا ستون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتا ہے، یعنی جب صبح کے فرشتے عصر کے فرشتے صبح کے وقت جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے بندوں کو کس حال میں پایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں بھی ساکت نہیں ہوتا، یعنی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، اشاروں سے پڑھیں، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریں، یعنی کچھ بھی کریں لیکن نماز ضرور ادا کرنا۔ اور ویسے بھی نماز اسلام اور کفر اور شرک میں فرق کرنے والی ہے۔ ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں صرف خود اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرنی بلکہ گھر والوں کو نماز پڑھنے پر جمانا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خوب پابند رہیے، ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو ان کو مار بھی سکتے ہو۔ حالت جنگ میں بھی نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ دجال جیسے عظیم فتنے کے وقت نماز کی حفاظت کی فکر کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری الفاظ بھی کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز۔ اور قیامت کے دن پہلا سوال بھی، پہلا حساب بھی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگرچہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، لیکن فائدہ بھی ہمیں پہنچتا ہے، یعنی نماز پڑھنے سے ہم ہی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے، پار ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز سے رحمت ملتی ہے، رزق ملتا ہے، فقر دور ہوتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، دکھوں اور غموں کا علاج اور مداوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اللہ کی مدد ملتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اگر کسی بھی مشکل میں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کا ساتھ چاہیے تو پھر نماز کی طرف دوڑنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملتی ہے. جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے شام تک اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے, اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے, بیماریوں سے شفا ملتی ہے. ابن القیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا, اس کی طرف متوجہ ہونا, اس کی طرف رجوع کرنا, نماز کی طرف لپکنا, بس ایسا کرنے سے کتنے ہی ایسے علیل ہیں, بیمار ہیں جنہیں شفا دے دی گئی, اور کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں عافیت دے دی گئی. یعنی یہ چیزیں انسان کی صحت کا بھی باعث ہیں. نہ صرف جسمانی صحت نہیں مراد, بلکہ علیل کہتے ہیں جو روحانی طور پر اور قلبی طور پر مریض ہو. نماز سے گناہ مٹتے ہیں, گناہ دھل جاتے ہیں, انسان کو برائی اور بے حیائی سے حفاظت ملتی ہے, انسان کی بری عادات ختم ہو جاتی ہیں. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا فلاں آدمی رات کو تو نماز پڑھتا ہے لیکن صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے. آپ نے فرمایا عنقریب جو وہ نماز میں کہتا ہے وہ اس کو چوری سے روک دے گا. یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا اور سوچ سمجھ کے نماز پڑھی تو ایک دن چوری سے بھی رک جائے گا. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے, یعنی پڑھنے سے سکون ملتا ہے, اس سے راحت ملتی ہے. ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا. تو دوسرے لوگوں نے حیرانی سے اس کو دیکھا تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے بلال نماز کی اقامت کہو, ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. یعنی نماز مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دل کا سکون ہے. اور ابن قیم بھی کہتے ہیں دنیا میں جس کی آنکھیں اپنی نماز کے ساتھ ٹھنڈی ہوں گی آخرت میں اسی کی آنکھیں اپنے رب کے قرب سے ٹھنڈی ہوں گی. یہ شرط ہے. اگر دنیا میں نماز خوشی کا باعث ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے, تو پھر قیامت کے دن بھی رب کے دیدار کا باعث ہے, کیونکہ دنیا میں بھی نماز ہماری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے آگے فریادیں کر رہے ہوتے ہیں, اور کل کو اللہ سے ملاقات بھی اسی کی اچھی ہوگی جس کی نمازیں اچھی ہوں گی. قیامت کے دن اس شخص کے اعضاء چمک رہیں گے, وضو والے بازو, چہرہ, پاؤں, ان سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اسی سے پہچانیں گے, اور نماز ہی آگ سے بچانے والی ہے, نجات دلانے والی ہے. اس کے برعکس جو نماز نہیں پڑھتا تو نماز چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر قرار دیا گیا, ایمان سے محرومی اور منافقت کی علامت بتائی گئی. امام ابن قیم فرماتے ہیں نماز کی یہ 6 صفات منافقت کی علامت ہے, یعنی جس کی نماز میں یہ 6 باتیں ہیں وہ منافق ہے. نمبر 1, نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا, مارے بندھے اٹھ کے جانا, خوشی سے نہیں جانا. نمبر 2, نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانا کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں, دیکھ لو میں نمازی ہوں. نمبر 3, اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا, ڈیلے کر کے پڑھنا, آخری وقت میں پڑھنا. نمبر 4, اس میں جلدی جلدی ٹھونگے مارنا, اللہ کو کم ہی یاد کرنا, بس تیزی سے سر سے اتار پھینکنا, اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا. اور چھٹی بات ہے با جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا, گھر میں ہی پڑھ لینا. اب دیکھیے کہ آج کل الحمدللہ تراویح کے لیے مسجدیں بھری ہوئی ہیں, لوگوں نے کمیونٹی سینٹرز ہائر کر کے وہاں تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے. لیکن سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تراویح ایک نفل نماز ہے, جبکہ فرض نماز زیادہ حقدار ہے کہ اسے مسجد میں پڑھا جائے. اگر ہم تراویح کے لیے آ سکتے ہیں تو کیا عشاء کی نماز کے لیے مسجدوں میں حاضر نہیں ہو سکتے؟ سارا دن اگر ہمارا کام بھی ہے تو ہم عشاء تو مسجد میں پڑھیں, جماعت سے پڑھیں. یعنی اگر دن میں کئی موقع نہیں بھی ملتا, کوئی ایسی مجبوری ہے, کیونکہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں جماعت سے پیچھے رہتا ہے اس کے بھی نفاق کی علامت بتائی گئی ہے. پھر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گئی, سب کچھ لٹ گیا اس کا. ایک نماز چھوڑنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے, جو کیا کرا ہے وہ بھی ضائع ہو گیا. مطلب کیا ہے کہ بغیر کسی عذر کے لیٹ کرتا رہا, سستی کی, یا ایسا سویا کہ پھر یعنی اس نے اپنے سونے کا وقت یہ بنا لیا اور ہر روز عصر قضائی کر رہا ہے, تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے. بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں بھی ہوں گی. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی, اور اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے. نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی, لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر دیا. قیامت کے دن بھی بے نمازی قارون, فرعون, حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوں گے. تو نماز کی اہمیت جان لینے کے بعد, اس کے فائدے جان لینے کے بعد, اور نہ پڑھنے کے نقصان جان لینے کے بعد, اب یہ ہے کہ جو نماز پڑھی جائے اس کو بھی صحیح طور پر ادا کیا جائے. تو نماز کی جو دعائیں ہیں
نماز بذات خود ایک دعا ہے، لیکن نماز کے جو اذکار کہنا چاہیے کہ نماز کے اذکار اور دعائیں ان دونوں لفظ شامل کر سکتے ہیں، ان کا مطلب جاننا بڑا ضروری ہے. ہم یہ سب ایکشن کیوں کرتے ہیں اور اس کا میننگ کیا ہے. نماز کا آغاز جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں کہ اس کے کہنے کے بعد نمازی پر وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے اس پر حلال تھی. ادھر ادھر نہ دیکھے، نہ کچھ کھائے، نہ کچھ بولے، صرف اور صرف اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. یعنی جب وہ تکبیر کہتا ہے تو اس کے لیے کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا، آنا جانا، چلنا پھرنا سب حرام ہو جاتا ہے. تکبیر نماز کا رکن ہے. یعنی آپ یوں ہی نہیں بس کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے نماز شروع کر سکتے. آپ کو ہر صورت میں ہینڈز اپ کرنے ہیں، ہر چیز دنیا کی چھوڑنی ہے، خالی ہاتھ ہونا ہے اور پھر ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے. یعنی اللہ کی بڑائی کا آپ اظہار کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے جسچر بھی دیں گے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اس طرح کیے بغیر اللہ اکبر کہنا درست نہیں ہوتا، اور اس کو کہے بغیر نماز میں داخل نہیں ہوا جا سکتا. حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم یعنی ہر چیز کا حرام ہونا اللہ اکبر ہے، اور تحلیل حلال ہونا السلام علیکم کہنا ہے. آپ دیکھیے کہ نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر سے، اور نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے. پھر ہر سٹیپ پر جاتے ہوئے پھر سے اللہ اکبر، سوائے رکوع سے اٹھنے کے وقت اس میں حمد کے کلمات اور تسبیح ہے، لیکن باقی جو شروع کرتے وقت، پھر رکوع میں جاتے وقت، پھر سجدے میں جاتے وقت، پھر سجدے سے سر اٹھا کر پھر دوبارہ سجدے میں جاتے وقت، پھر اتحیات پہ بیٹھتے وقت، ان تمام مواقع پر اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے. ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ذکر ہے جو ہر گھبرا دینے والے موقع پر کہا جاتا ہے اور ہر خوشی کے پیدا ہونے کے موقع پر کہا جاتا ہے، تاکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کو ہر اس چیز سے پاک قرار دیا جائے جو اللہ کے دشمن اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی وہ جو شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ اور جو اس کی صفات میں تحریف کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بہت ابھو ہے. اس کو کوئی چیز، کسی کی بدزبانی، گالی، کچھ بھی اس کو کوئی نقصان نہیں دیتی. وہ ان سب چیزوں سے بالا و افضل ہے، سب سے بڑا ہے. سلف صالحین جو تھے وہ نماز میں تکبیر تحریمہ میں شامل ہونے کا بہت اہتمام کرتے تھے. یعنی جماعت میں یہ نہیں کہ چلو آخری رکعت میں بھی شامل ہو تو جماعت کا ثواب ملے، اس بات کے نہیں حریص ہوتے. وہ اس بات کے ہوتے تھے کہ ہماری تکبیر تحریمہ جو ہے وہ مس نہ ہو، ہم امام کے ساتھ اللہ اکبر کہیں کہ نماز کا کچھ حصہ بھی اس میں سے کم نہ ہو. جیسے ایک ہوتا ہے نا گلاس آپ پورا بھرتے اور ایک یہ تھا کہ آدھا ایمٹی ہے یا کوارٹر ایمٹی ہے، تو نماز بھی اسی طرح اگر آپ پوری جماعت سے پڑھتے ہیں تو وہ اور طرح ہے، اور جتنا کم کرتے چلے جاتے ہیں اس کی اجر و ثواب کا لیول اتنا ہی کم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کام میں برکت نہ ڈالے جو بندے کو نماز سے غافل کر دے. یعنی ادھر نماز ہو رہی ہے اور آپ ادھر کوئی اور کام کیے جا رہے ہیں تو اس کام میں بھی برکت نہیں ہوتی. اور جہاں تک نماز میں تکبیر کہنے کی اہمیت ہے یا حکمت ہے تو امام عز ابن عبد السلام کہتے ہیں جب نماز کا مقصد ذکر ہے تو جس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی قدر و منزلت جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ ہے کون جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ انسان اس ہستی کے ساتھ ادب کو لازم کر لے. بس نماز کو تکبیر کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتی ہے، تاکہ بندہ جان لے کہ کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، کس کے لیے جھک رہا ہے اور کس کے لیے بیٹھ رہا ہے. اللہ کے لیے جو سب سے بڑا ہے، اور تاکہ وہ ایسی فرما برداری اور عاجزی کرے جیسی کرنی چاہیے، اور اس عاجزی کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرے. یعنی اپنے آپ کو چھوٹا کرے اور اللہ کو سب سے بڑا بیان کرے. اور جب وہ اللہ کو بڑا سمجھے گا تو ہی نماز کے سارے آداب کو ملوز خاطر رکھے گا، ظاہری اور باطنی طہارت کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر خشوع و خضوع اختیار کرنے کو، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو خیال اس کو آتا ہے وہ اس کو جھٹک دیتا ہے، اٹس ناٹ امپورٹنٹ، یہ امپورٹنٹ نہیں، یہ ضروری نہیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اب میں اللہ کے لیے خالص ہو گئی ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہوں. لیکن افسوس ہم سب پر کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر زبان سے کہہ کر بھی کہ اللہ اکبر دنیا بھر کی باتیں سوچتے ہیں، وہ باتیں سوچتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہ سوچی ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واقعی ایسی نماز پڑھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ملحوظ خاطر ہو، اور ہم اس اللہ اکبر کا مطلب سمجھیں کہ ہم اللہ کو بڑا کہہ رہے ہیں اور باقی چیزیں چھوٹی.
ہمیں کیا خیال آتے ہیں؟ کوئی غم رنج ہوتا ہے ہمارے دل میں، وہ اس کا خیال آ رہا ہوتا ہے بار بار، اس نے مجھے ہرٹ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. تو اللہ ان سب باتوں سے بڑا ہے. مجھے اس وقت اللہ کے بارے میں سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. یہ اپنی لے کے کہاں بیٹھ گئی ہوں پھر سے کہ پھر اپنے بارے میں سوچے جا رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور میرا وہ ہو گیا. نہیں، ہمیں اس وقت کیا سوچنا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور مجھے اسی کی طرف توجہ کرنی ہے. تو تکبیر کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ کو ہر چیز سے بڑا تسلیم کرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو، اللہ کے علاوہ اور خیالوں میں مشغول نہ ہو، یعنی دل کو اللہ کی طرف حاضر کرے. اور پھر یہی چیز انسان کو ریاکاری سے بھی بچاتی ہے. نماز میں ریاکاری کے بہت چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اچھے سے نماز پڑھنا شروع کر دیں، کوئی سن رہا ہے تو آپ اچھی سی قرات شروع کر دیں اس میں، تو یہ کیا ہو گیا؟ ریاکاری ہو گئی. تو جب آپ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ریاکاری کا خیال چھوڑ دیں کہ کسی اور کو کیوں دکھانے کے لیے میں پڑھوں. اللہ جب سب سے بڑا ہے اور اس کے حضور حاضر ہوں اور وہ دیکھ رہا ہے، بس یہی کافی ہے میرے لیے. کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں، کوئی اور توجہ کر رہا ہے یا نہیں، مجھے کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی، مجھے صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے. اور جب انسان اللہ کو بڑا مان لیتا ہے تو اس کے اندر پھر خشوع آنے لگتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، عاجزی آنے لگتی ہے، وہ اللہ کے آگے جھکنے لگتا ہے. اور پھر جو نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اچھے سے قیام کرتا ہے، وہ قیامت کے دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، اس دن اس کو اچھا قیام ملے گا، اس کا وہ کھڑا ہونا بھی خوبصورت ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا. کیونکہ دنیا میں جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا تھا تو وہ ایسے نہیں کبھی اس ٹانگ پہ کھڑا ہو گئے، کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، کبھی کیسے کھڑے ہو گئے، کبھی کیسے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوئے تو بس اللہ کے سامنے گڑ گئے، جم گئے اچھے طریقے سے. تو جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، قیامت کے دن جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا. پھر اس کے بعد ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر قیام ہوتا ہے، یعنی تکبیر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوتی ہیں اور کسی اور طرف انسان کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا، اور اگر بندہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توجہ سے محروم ہو جاتا ہے. ابن قیم نماز میں قیام کی حکمت کے بارے میں کہتے ہیں، نماز کا راز اور اس کا مقصد بندے کا نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور دل کا مکمل طور پر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور بندے کا مقام ایسے معزز آدمی جیسا ہوتا ہے جو بادشاہ کے دروازے کی طرف جاتا ہے. وہ اپنی غلطیوں اور لغزشوں کی معذرت کرنا چاہتا ہے، اس کی سخاوت اور رحمت کی بارشوں کو طلب کرتا ہے، اس سے وہ کھانا طلب کرتا ہے جو اس کے دل کو غذا مہیا کرے تاکہ وہ اس کی خدمت میں قیام پر طاقت حاصل کرے. تو جب وہ اس کے دروازے پر پہنچا تو اب سوائے بادشاہ کے ساتھ سرگوشی کرنے کے کچھ بھی باقی نہیں رہا. یعنی اب بادشاہ کے پاس گئے ہیں تو بادشاہ سے بات کریں گے نا، ادھر ادھر باتیں تو نہیں کریں گے. یہ کتنی بے ادبی کی بات ہوتی ہے کہ آپ مثلا کسی بندے سے کسی کے گھر ملنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، آپ کبھی دائیں والے سے بات کرتے، کبھی بائیں والے سے بات کرتے ہیں، اس کو کیسا لگے گا؟ یا اپنا فون دیکھتے رہتے ہیں. آج کل تو یہ وبا پھیل گئی ہے. اچھا، کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے وہ وہاں والدہ سے ملنے گئے بڑے اہتمام سے، جی آج والدہ سے ملاقات کا دن ہے، والدہ سے ملنے گئے ہیں اور ابھی سلام دعائی ہوئی ہے کہ فون آ گیا، اچھا 1 منٹ، وہاں سے باہر نکل گئے. یا پھر ان کے سامنے بیٹھے رہے اور زمانے بھر کے بزنس کی باتیں کر کے اور پھر فون رکھ کے، اچھا اور کیا حال ہے، اچھا میرا خیال ہے میٹنگ کا ٹائم ہو گیا، چلتے ہیں، چلو بھائی ملاقات ہو گئی والدہ سے. یہ رویے ہیں آج کل بچوں کے کہہ لیں یا لوگوں کے کہہ لیں کہ سب سے جو معزز جس کا ہم نے والدین کے حقوق میں پڑھا کہ والدین میں سے بھی ماں کا حق زیادہ ہے، اس ماں کے ساتھ اگر یہ سلوک ہے تو آپ باقی انسانوں کا کیا حق دیں گے اور ان کو کیا رسپیکٹ دیں گے اور ان کے کتنے حقوق ادا کریں گے. اور جب آپ بندوں کے حقوق نہیں ادا کرتے اور آپ کو اتنے مینرز نہیں کہ آپ بندوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں، تو اللہ کے حضور حاضر ہو کر بھی پھر کیا معاملہ ہوگا؟ وہاں بھی ہماری کیا توجہ ہوگی؟ کھڑے اللہ کے حضور ہیں، اس کے لیے ہم نے اللہ اکبر کہی اور قیام کیا اور ہاتھ باندھے اور دنیا بھر کی باتوں میں مشغول ہیں. ہمیں اس کے لیے ایفرٹ لگانی ہے کہ نہیں، واپس اللہ ہی کی طرف توجہ کرنی ہے. پھر جب ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو استفتاح کی دعائیں شروع ہوتی ہیں
جن میں سے ایک دعا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے یہی دعا پڑھی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، یعنی اتنی قبولیت ہوئی اس بندے کے ان کلمات کو۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی بھی نہیں چھوڑا، کہ اگر یہ اتنے اچھے کلمات ہیں کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے قبول ہو جاتے ہیں تو پھر اور کیا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں چھوڑا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے بہت بڑا، یعنی میں نے اللہ کی بڑائی بیان کی، بہت زیادہ بڑائی۔ اور یہ اللہ کے اس فرمان کی تعمیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا۔ تو وہ کیسے بیان کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ کہہ کر۔ اور اس سے بے چین دل اطمینان پاتے ہیں، یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اضافہ کرتے ہیں تو آپ کے اپنے دل کو ایک قرار آتا ہے اور اس کی عظمت کے ساتھ ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب دل حیران پریشان ہوتا ہے، لاسٹ ہوتا ہے، تو ایسے کلمات سکون کا باعث ہوتے ہیں، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، مصیبتیں زائل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اٹھا دی جاتی ہیں، غموں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، کیونکہ انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، مجھے کسی کی نظر، کسی کا حسد، کسی کا میرے بارے میں برا چاہنا، میرے خلاف سازشیں کرنا کوئی نقصان نہیں دے گا، کیونکہ اللہ ان سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کنٹرول کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شر سے مجھے بچا سکتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے ایمان پختہ ہوتا ہے، یعنی یہ دعا تو ہے ہی دعائے استفتاح، لیکن اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان پختہ ہوتا ہے، بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور زیادہ راسخ اور یقین پختہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے صرف اللہ اکبر نہیں کہا، اللہ اکبر کبیرہ کہا، اور پھر آسمانوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اور والحمد للہ کثیرا، تو حمدن کثیرہ ہے اصل میں، وہ سبحان اللہ بکرتم و اصیلا، اور اس میں سبحان اللہ نہیں خالی کہا گیا، بکرتن و اصیلا، صبح اور شام کا ذکر کیوں؟ ان دو وقتوں کو اس لیے خاص کیا گیا کہ دن اور رات کے فرشتے ان میں اکٹھے ہوتے ہیں ہماری نماز میں، فجر میں اور عصر کے وقت، اصیل کہتے ہیں عصر کا وقت اور بکرا کہتے ہیں صبح کا وقت۔ تو ان دو اوقات میں فرشتے جمع ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بھی مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ تسبیح فرشتوں کا خاص ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یا اللہ مجھ سے میرے گناہ اتنے دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہ پانی سے، برف سے اور اولوں سے دھو دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور سورۃ فاتحہ کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، علم کے حریص تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان کچھ سکوت فرماتے، یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے، یعنی ہمیں سنائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ تکبیر اور قرات کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا آپ چپ کیوں رہتے ہیں، سوال کا انداز دیکھیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نماز جب شروع ہو جاتی ہے تو گنگے بن کے نہیں کھڑے ہوتے، بیچ میں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا آخر تک۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ نماز میں عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بڑائی بیان کر کے ہم سب سے پہلے اللہ ہی سے پھر دعا شروع کر دیتے ہیں، دعا سے ہی آغاز کر رہے ہیں۔ تو نماز ہے ہی دعا، تو اس میں کیا مانگتے ہیں ہم اللہ سے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یعنی میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، یعنی جو ہو چکے ہیں اب ان کے جو برے اثرات ہیں وہ مجھ پہ نہ پڑے، یا اللہ میرے گناہوں کا جو ڈھیر ہے، گندگی کا جو ڈھیر، مجھے اس سے دور کر دے، وہ مجھ سے لے جا، صاف کر دے، اس کو ختم کر دے۔
ہر 2 نمازوں کے بیچ میں ہم گناہ کر کے پھر آ جاتے ہیں، پھر گناہوں کا ٹوکرا لے کے پہنچ جاتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ مومن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ نقصان دہ ہے، یہ ٹاکسنز ہیں، یہ زہر ہیں، یہ آگ ہے. گناہ کیا ہے؟ آگ کا بنڈل. اگر میرے ساتھ لگے تو جلا دیں گے، تو اللہ ان کو دور کر دے. میں ان کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، کیے تو میں نہیں ہے لیکن تو ان کو مجھ سے ہٹا دے. اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یعنی دور کر دے، جگہ کے اعتبار سے، یعنی میری ذات سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی. اور یہ ایک مجازی طور پر بات کی گئی ہے، ورنہ فزیکلی گناہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ ہمیں پاس نظر آ رہے تو ہم کہتے ہیں ذرا ان کو پرے ہٹا دیں. یہ نہیں، یعنی جہاں بھی اللہ کو زیادہ پتا نا ہمارے گناہ کہاں لکھے گئے ہیں اور وہ کس طرح ہمارے اوپر اب اثر انداز بھی ہو رہے ہیں. یہ غلط بات ہم کہتے ہیں نا، وہ اس کا اثر واپس ہم پر ہی آ رہا ہوتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، پھر بعد میں سارا وقت اسی کی ریگریٹ ہوتی رہی، یہ میں نے کیوں کہا، یہ کیا کیا میں نے، کیوں بول دیا. اب وہ باہر پر اندر تکلیف پنچ ہو رہی ہے. تو اب پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ باعد بینی و بین خطایا، یا اللہ یہ جو دل کے اندر سخیمت قلبی ہے اسے باہر نکال دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، معاف کر دے، دھو دے. اور پھر مشرق اور مغرب کی دوری اتنا دور کر دے ان کو. اور بھی تو چیزوں کی دوری ہو سکتی تھی، لیکن مشرق اور مغرب آپس میں کبھی نہیں ملتے، وہ دور ہی رہتے ہیں. تو یا اللہ ایسا دور، یعنی دوری کا سب سے بڑا سمبل ہے، اور اس سے زیادہ فاصلہ انسانی وسعت میں نہیں ہے، انسانی نظر میں نہیں ہے مشرق اور مغرب کا. اور حقیقی مشرق اور مغرب جو بھی ہے، ایک تو ہمارے سورج کے مشرق و مغرب ہے نا، اور ایک اس کے علاوہ بھی، تو اتنا دور کر دے ہمارے گناہوں کو. اور پھر ونقنی، اور پاک صاف کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑے سے میل کچیل صاف کی جاتی ہے. یعنی گناہوں کو ختم کر کے ان کے اثر کو بھی مٹا دے، کیونکہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. گناہ آگ ہے نا، تو آگ جہاں بھی ہوگی اس کا اثر پڑے گا، تو یا اللہ وہ اثر بھی دور ہو جائے. اور سفید کپڑے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ سفید چیز پر میل جلدی ظاہر ہوتی ہے. آپ کلرڈ کپڑے اپنے دھوتے ہیں نا تو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن سفید کپڑا آپ دھوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ سفید رہا بھی ہے، آپ کو تسلی نہیں ہوتی، آپ پھر اس کو دوبارہ دھوتے، پھر دوبارہ دھوتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی چھوٹا سا بھی داغ ہو تو اس کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یا رب جس طرح سفید کپڑا صاف ہوتا ہے نا، بالکل وائٹ، پیور وائٹ، ایسے ہی مجھے بھی اسی طرح صاف ستھرا کر دے. اور علماء کہتے کہ نقی نہیں، یعنی پریزنٹلی جو میرے سے گناہ ہو رہے ہیں. باعد بینی میں ماضی تھا، یہاں پریزنٹ ہے کہ اس وقت جو میرے سے گناہ ہو رہے ہیں، یا اللہ مجھے ان کے اثرات سے بھی محفوظ رکھ. اور گناہوں کو دھو ڈالنے کی تیسری مثال پانی، برف اور اولے. برف کا ذکر ہے، برف ٹھنڈک یعنی اولوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان تینوں چیزوں کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے پانی، اور اگر پانی سے کوئی چیز صاف نہیں ہوئی تو مبالغے کے لیے برف اور اولے. سلج والبرد، سلج برف جو ہوتی ہے نرم و نازک ہوتی ہے، اور اولے جو سخت ہوتے ہیں، یعنی گریجولی ان کے اندر اضافہ کیا گیا. اب علماء نے اس پر بڑا غور و فکر کیا ہے کہ جب کسی چیز کو دھونا ہوتا ہے تو گرم پانی زیادہ فائدہ دیتا ہے، لیکن یہاں پر ٹھنڈک کی بات کیوں کی گئی ہے؟ برف سے کیا دھلے گا اور اولوں سے کیا دھلے گا؟ تو بعض نے یہ کہا کہ چونکہ وہ انٹچڈ واٹر ہوتا ہے، بہت ہی پیور اور کلین ہوتا ہے برف کا پانی، تو جس طرح وہ صاف کرتا ہے ایسے کوئی اور چیز صاف نہیں کرتی. اور بعض نے یہ کہا کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کی آگ ہوتی ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مبالغے سے کام لیا گیا ہے کہ پانی سے بھی بجھا دے اس آگ کو، اور برف سے بھی بجھا دے، اور پھر اولوں سے بھی. اور پھر یہ کہ 3 دفعہ، جس کپڑے کو 3 دفعہ دھویا جائے گا اور 3 مختلف چیزوں سے دھویا جائے گا، اس کے اندر پھر کون سی میل باقی رہے گی؟ یعنی بالکل مجھے ہر طرح سے پاک صاف کر دے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے، لیکن ہم کیسے پڑھ جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ باعد آئندہ کے لیے ہے کہ اللہ آئندہ مجھے ہر طرح کے گناہوں سے بچا کے رکھنا، گناہوں کو میرے پاس نہیں آنے دینا. ایک اور طریقہ ہے اسی بات کو بیان کرنے کا، اور ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں بات سمجھنے کے. ٹھیک ہے، تو اللہ جو گناہ ہے نا مجھے ان سے دور ہی رکھنا. اللہ باعد بینی و بین خطایا، کہ جن چیزوں کی ٹیمپٹیشن ہو جاتی ہے مجھے، جہاں پھسلن ہو جاتی ہے، جہاں گر پڑتا ہوں، مجھے بچا لینا اس سے. اور نقینی حال میں مجھے گناہوں سے دور رکھنا، اور پھر ماضی میں بھی جو ہو چکے ہیں ان کو بھی دھو ڈال.
پھر ایک اور دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں اس کو پڑھا کرتے تھے، یعنی سبحانک اللہم، اے اللہ میں تجھے پاک قرار دیتا ہوں ہر برائی اور نقص سے جو تیری ذات کے لائق نہیں، اور وبحمدک تیری ایسی تسبیح بیان کرتا ہوں کہ جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اور تیرے نام کی برکت بہت زیادہ ہے، تبارک یعنی بہت بلند ہے، بہت برکت والا ہے، یعنی تیرے نام کو ذکر کرنے سے ہر طرح کی خیر اور بھلائی آ جاتی ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ تیری ذات بڑی عظمت والی ہے، تبارک اسم سے مراد تیری ذات بہت برکت والی ہے، وتعالی جدک، اور تیری عظمت بہت بلند ہے، یعنی تو بہت ہی بڑا ہے۔ اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ہیں جو آپ نماز کے اذکار کتاب میں یہ دعائیں موجود ہیں، آپ اس کتاب کو اپنی کسی نماز کی جگہ پر ساتھ رکھ لیں اور اپنی کچھ ہیبٹ بنا لیجئے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نئی دعا یاد کر لیں، کیونکہ ہم نے تو بچپن سے صرف سبحانک اللہ ہی سیکھی ہے تو پھر باقی یاد نہیں ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو ایک روٹین نہیں بننے دیتے تھے، کیونکہ روٹین سے روح نکل جاتی ہے چیز، اس کے اندر تفنن پیدا کرتے تھے۔ انگریزی والا فن نہیں، مراد یہ کہ اس میں ورائٹی لاتے تھے، کبھی ایک دعا پڑھی، پھر دوسری پڑھی، پھر تیسری پڑھی، اس سے یہ ہے کہ توجہ زیادہ رہتی ہے اور زیادہ چیزیں مانگنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں وہ دعا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اور اس سے آگے بہت خوبصورت دعا ہے، کافی طویل دعا ہے، تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہدنی لأحسن الاعمال واحسن الاخلاق، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت یا رہنمائی مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ تعوذ میں ہم عام طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیتے ہیں بس، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بھی پڑھا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے کہ وہ مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے، یا مجھ پہ تکبر پہ آمادہ کرے، یا غلط شعر و شاعری کی طرف لے کر آئے۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے، یعنی شیطان کے کام کیا ہے کہ وہ انسان کو خبتی بنا دیتا ہے، ہوش آواز بلا دیتا ہے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت مفقود کرتا ہے، یا انسان کے اندر ہوا بھر دیتا ہے کہ تم بڑی چیز ہو، نفخ یا نفث یعنی ایسے کلام کی طرف راغب کرتا ہے جس سے پھر انسان اللہ کا ذکر بھول جائے، اور اسی طرح وہ بندے کے اوپر جو وسوسے ڈالتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ اور نماز میں سب سے زیادہ شیطان جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے اپنے وسوسے ڈالنے کے لیے، تو اس لیے آغاز میں ہی تعوذ پڑھ لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے استعاذہ طلب کرتے تھے۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں جس کا معنی سب کو آتا ہے، اور پھر آپ کوئی نہ کوئی قرآن مجید کی سورت پڑھتے ہیں، چاہے سورۃ اخلاص ہو یا معوذتین ہو۔ چند نمازوں میں صورتیں مخصوص ہیں، باقی تو اوپن چوائس ہے، آپ جو بھی پڑھیں۔ اور چند نمازوں میں وہ کون سی صورتیں ہیں، جیسے صبح کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح جمعے کی صبح فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا بھی انسان کو دیکھ لینا چاہیے اور اس سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ نماز کا تیسرا رکن جو ہے یعنی تکبیر اور قیام کے بعد وہ ہے رکوع، اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز کی 3 تہائیاں ہیں، ایک میں طہارت، ایک میں رکوع اور ایک میں سجود ہے۔ بہرحال رکوع میں خاص چیز یہ ہے کہ صحیح طریقے پر رکوع ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی گردن اور کمر برابر لائن میں جا رہی ہو، یعنی بعض لوگ جھکتے ہیں اور ذرا اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اتنا جھک جاتے ہیں کہ نیچے لڑک جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اعتدال میں رہیں اور اپنا سر بھی سیدھا رکھیں۔ کئی لوگ سر جھکا لیتے ہیں یا سر اٹھا لیتے ہیں، تو دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔
کمر اتنی سیدھی ہونی چاہیے، یعنی آپ یوں کھڑے ہیں قیام ہے اور اتنی آپ کی جھک جانی چاہیے کہ بالکل سیدھی لائن ہو جائے، اور اس پر اگر کوئی چیز رکھے تو وہ گرے نہیں، یعنی خم نہیں ہونا چاہیے کمر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو درست طریقے پر رکوع کرنا سکھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب تم رکوع کرو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو۔ کچھ لوگ گھٹنے کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں۔ ریسنٹلی میں نے کسی کو دیکھا، یعنی یہ جیسے گھٹنا ہے نا تو اس کو یہاں سے پکڑا ہوا تھا، سامنے ہاتھ رکھنا چاہیے، یعنی سامنے ہاتھ رکھ کے سائڈ سے نہیں پکڑے، یعنی ٹانگیں پکڑنے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے کہا گیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اطمینان سے رکوع کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جب بھی تم رکوع کرتے ہو اور سجدہ کرتے ہو میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھ لیتا ہوں۔ اور رکوع میں اطمینان جو ہے وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے بغیر نماز ناقص ہوتی ہے۔ درست رکوع پر ہی نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہے لیکن سجدہ مکمل نہیں کرتا، یا سجدہ پورا کرتا ہے لیکن رکوع پورے نہیں کرتا۔ پورا رکوع کرنے سے مراد یہ کہ پوری طرح جھکنا، یہ آدھا کھڑے ہیں، یعنی آدھی سے کھڑے اور لیٹے کی کیفیت میں ہے، تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکوع اور سجود میں سیدھا نہ رکھے، وہ کافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سجدے میں بھی اس طرح نہیں لٹک جانا چاہیے کہ انسان گر پڑے زمین پہ، بلکہ اپنی پشت کو سیدھا رکھے اور جلدی جلدی نہ کرے، کیونکہ یہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ وہ اپنی نماز میں اس طرح نیچے اوپر ہوتا ہے جیسے مر ٹھونگے مار کے دانا چن رہا ہو۔ پھر رکوع کی دعائیں کیا ہیں؟ سب سے مشہور دعا تو یہی ہے سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب العظیم جو بہت عظمت والا ہے۔ یعنی رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہ تعظیم 3 طرح سے ہوتی ہے، دل کی تعظیم، اعضاء کی تعظیم اور زبان کی تعظیم، ٹھیک ہے؟ یعنی زبان بھی عظمت کا اظہار کرے اور جسم بھی عظمت کا اظہار کرے، اور احساس بھی اللہ کی عظمت کا ہو دل میں، یعنی انسان اس بات کا زبان حال اور زبان قال سے اظہار کرے کہ اے اللہ بڑائی تیرے ہی لیے ہے اور میری صفت عاجزی ہے، میں تو عاجز بندہ ہوں۔ اور اسی وجہ سے رکوع میں سبحان ربی العظیم عظمت کی بات کی گئی اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ پھر اسی طرح رکوع کی ایک اور خوبصورت دعا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، منزہ اور پاک ذات جو فرشتوں اور جبریل کا رب ہے۔ اور یہ پوری توجہ سے آپ یہ دعا پڑھیں تو آپ کے دل کے اندر کے بہت سے بوجھ ختم ہو جائیں گے۔ سبوح کا مطلب ہے جو ہر قسم کے نقائص اور شرک سے پاک ہے، اور قدوس کا مطلب ہے ہر اس چیز سے پاک جو خالق کے لائق نہیں، ہر اس چیز سے پاک جو خالق کے لائق نہیں۔ اور رب الملائکۃ والروح، ملائکہ سارے فرشتوں کے لیے آتا ہے، روح خاص فرشتہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شاید اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہوں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ایسی مخلوق ہے جس کو فرشتے نہیں دیکھ سکتے، جیسے تم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو صرف وہ خود جانتا ہے۔ ہم سے جن پوشیدہ رکھے گئے، جنوں سے ہم پوشیدہ نہیں، ہم سے فرشتے پوشیدہ رکھے گئے، ہم فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں سے بھی کچھ چیزیں پوشیدہ ہیں۔ رب الملائکۃ والروح، ملائکہ میں سارے فرشتے آگے، اور روح سے مراد وہ مخلوق جو فرشتے نہیں دیکھ سکتے۔ کتنی عظمت والا ہے ہمارا رب۔ پھر اسی طرح سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر ایک اور دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا رکوع اور سجود دونوں میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، پاک ہے تو اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ پھر چھٹی دعا ہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، پاک ہے وہ جو قہر والا ہے، بادشاہت والا ہے، بڑائی والا ہے اور عظمت والا ہے۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اور 7ویں دعا ہے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ تو یہ 7 دعائیں ہیں جن میں سے آپ
ہر نئے رکوع کے لیے ایک نئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کا جی چاہے. پھر رکوع کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، قوما، سیدھے کھڑے ہونا. اس میں ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ بس ایسے کھڑے ہوئے تو ایسے بس ڈھیلے ڈالے کھڑے ہو، نہیں، اسٹریٹ کھڑے ہو جائیں، سر نیچے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور پشت سیدھی نہ کرنے پر وعید ہے. رکوع اور سجدے سے سیدھے ہونا چاہیے. کئی لوگ سجدہ کرتے ہیں اور تھوڑا سا ہی اٹھتے ہیں، سیدھا نہیں ہوتے، واپس سجدے میں چلے جاتے ہیں. درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی اس نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں جس میں وہ اپنی پشت کو اپنے رکوع اور اپنے سجدے کے درمیان سیدھا نہیں کرتا. یعنی رکوع اور سجدے کے بعد جب تک وہ سیدھا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو دیکھتا بھی نہیں. ٹھیک ہے، بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھک جاتی ہے، تکلیف کی وجہ سے انسان سیدھا نہ کر سکے، اکڑ جاتی بعض لوگوں کی کمر، اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، ہم کمر سیدھی کر لیں. کس کو کہتے ہیں؟ جب لیٹتے ہیں ہماری کمر سیدھی ہوتی ہے، جب ہم لیٹتے ہیں اس کے لیے ہم کہتے ہیں کمر سیدھی کر لیں. تھکاوٹ جب ہی اترتی ہے جب کمر سیدھی ہوتی ہے. لیکن ہماری تھکاوٹیں دور ہو جائیں اگر ہم نماز میں کمر سیدھی کیا کریں، اور شروع سے ہی بچوں کو اگر سکھا دیں کہ کمر سیدھی کریں اور ان کو چیک کریں کہ وہ رکوع سے اٹھ کے سیدھے کھڑے بھی ہوئے کہ بس رکوع سے اٹھ کے واپس سجدے میں گر گئے. عبید اللہ بن عبد السلام کہتے ہیں یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رکوع سے کھڑے ہو کر اطمینان کرنا واجب ہے، یعنی کھڑے ہو کر ساکت ہونا لازم ہے، پھر ہلیں. یعنی ایک دفعہ آپ اٹھے، آپ اسٹل اسٹینڈ ہو، پھر اس کے بعد نیچے کو جائیں، ہلتے جلتے نہیں. پھر کھڑے ہو کر بھی کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، یعنی کھڑے ہوتے ہوتے قوما کی دعائیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ دعا بھی جس نے پڑھی تھی اس کے لیے 30 فرشتے آگے بڑھے اس کو اٹھانے کے لیے. اتنا عظیم اجر اس دعا کا. پھر اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. پھر اسی طرح قوما کی کچھ اور دعائیں بھی ہیں جو اسی معنی سے ملتی جلتی ہیں لیکن ان کے اندر دعا بھی شامل ہے. آخر میں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور ایک اور دعا میں اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الوسخ. دنس کی بجائے یہاں وسخ یعنی میل کچیل کا لفظ آیا. پھر سجدے کا وقت آ جاتا ہے تو قرآن مجید میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، بندگی کرو. سجدہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے. کلا لا تطعہ واسجد واقترب. سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو. سجدہ کرنے سے اجر ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں. سجدے کی جگہوں پر آگ حرام ہو جائے گی. اور اسی طرح سجدہ پورا نہ کرنے والے کے لیے بھی وعید ہے، یعنی پوری طرح جم کے سجدہ کرنا چاہیے. ہلتے ہلتے نہیں سجدہ، نیچے کے اور جلدی سے اٹھ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جاتے ہوئے ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، دوسری دفعہ نیچے اور تیسری دفعہ اٹھ کے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تینوں تسبیحات جم کے نیچے ہی ہونی چاہیے. سجدے کی دعاؤں میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہوگا، زیادہ تو کوئی حد ہی نہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سجدہ کیا اور پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، اور آپ کا سجدہ قیام کے برابر تھا. جتنی دیر کھڑے رہے اتنی دیر سجدے میں پڑے رہے. پھر سجدے کی دعاؤں میں اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اتنی دعا، اے اللہ میرے گناہ بخش دے جو میں نے چھپ کے کیے اور جو میں نے اعلانیہ کی. اور اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پھر سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. پھر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. پھر سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. پھر اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں دعا پڑھا کرتے تھے. اتنی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ میرے سب گناہ بخش دے، تھوڑے ہو یا زیادہ، پہلے ہو یا پچھلے، ظاہر ہو یا چھپے ہوئے.
ایک اور دعا ہے اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیری ناراضگی سے، تیری رضامندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ڈر کے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی ثنا بیان کی۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، اور جب بندہ عاجزی کے ساتھ سجدے میں پڑھ کے یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا اس بندے پر۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اسے شکل دی، اس میں کان اور آنکھیں بنائی، بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو بہترین ہے پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی اس وقت چہرہ انسان کا زمین پر ہوتا ہے نا، جو چہرے کی فیچرز کی بات کی گئی ہے یہاں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس دعا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہیں سجدے کی حالت میں۔ اور پھر بعض روایات میں فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ کا لفظ آتا ہے کہ اللہ نے میری بہت اچھی شکل و صورت بنائی۔ اگر ہر بندہ یہی پڑھے تو اس کو کوئی شکایت رہے اللہ سے اپنی شکل و صورت کے بارے میں۔ اور پھر اسی طرح اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وجعل لی نورا۔ یہ سجدے میں پڑھی جا سکتی ہے دعا، نور ہی نور مانگا جا رہا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، یعنی جیسے رکوع سے اٹھ کے اطمینان کرنا، ایسے ہی ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے بیچ میں بھی سکون سے بیٹھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے، بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جاتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ لوٹ آتی۔ اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ آپ 2 سجدوں کے درمیان اتنا ہی بیٹھتے تھے جتنا سجدے کے اندر ٹائم لگاتے تھے، اتنی دیر تک بیٹھتے تھے۔ اور اس میں پھر دعا پڑھتے، وہ دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اور ایک اور دعا بھی بتائی جاتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، یعنی سجدے کے درمیان کے لیے نہیں ہے، ویسے پڑھ سکتے ہیں آپ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ پھر تشہد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سجدہ شکر ادا کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور تشہد کے جو کلمات ہیں ان کو آپ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے۔ تو تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات، التحیہ جو ہے حیات سے زندہ کرنا، باقی رکھنا۔ تو اس کا مطلب کیا کیا گیا کہ تحیات سے مراد یعنی اللہ کی بقا کا اظہار ہے کہ اللہ ہمیشہ باقی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تحیہ سے مراد بادشاہی بھی ہے اور اس سے مراد کلمہ طیبہ بھی ہے۔ عرب جب کسی کو تحیہ کی دعا دیتے تو کہتے تم 1000 سال جیو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم التحیات کہتے ہیں تو ہم دعا نہیں دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری دعا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے التحیات جمع کسی کا کہ وہ ساری دعائیں جو دنیا کے بادشاہوں کو دی جاتی ہیں اور ان کے لیے تعریفی کلمات کہے جاتے ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، اس سے بھی زیادہ، اور ساری بادشاہت کا حقدار بھی وہی ہے۔ اور والصلوات جسمانی عبادات، نماز کہا جاتا ہے، اس سے مراد 5 نمازیں ہیں، یعنی مراد تمام قسم کی عبادات ہیں۔ اور ایک معنی صلاۃ کا رحمت بھی ہے، دعائیں بھی مراد ہے لیکن یہ اللہ کے لیے دعائیں نہیں ہیں۔ والطیبات
طیبات سے مراد پاکیزہ کلام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا مطلوب ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ طیبات سے مراد اللہ کا ذکر ہے، صالح اقوال اور اعمال صالح ہیں۔ تو التحیات سے مراد قولی عبادات لی جاتی ہیں، زبان سے بولی ہوئی عبادتیں، صلوات سے مراد نمازیں اور جسمانی عبادتیں، اور طیبات سے مراد مالی عبادتیں، کیونکہ طیب مال سے ہی اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر کہتے ہیں السلام علینا، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی سلامتی بھیج، وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے نیک بندوں پر سلامتی۔ گویا جو نماز پہ التحیات پڑھتا ہے وہ سارے مسلمان بندوں کو اپنی دعائے سلامتی میں یاد رکھتا ہے، اور وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ ہے ایک بانڈنگ اہل ایمان کی آپس میں، کہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کرو، تو ہم تو پہلے سے کر رہے ہیں بھائی، لیکن شعور سے کر لیں، اس وقت سوچ کے کہ یہ میرے سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، جو گزر چکے ہیں، جو آنے والے، سب کے لیے سلامتی ہو یا رب۔ تو اس طرح بندوں کا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے سلام و جبریل اور میکائیل پر، سلام و فلاں فلاں پر۔ تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تو خود سلام ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یوں کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کون بچا؟ سب کے لیے سلامتی۔ تو جو ہر نماز میں سلامتی بھیج رہا ہو وہ سلام پھیر کے کسی کو گالی تھوڑی دے سکتا ہے، کسی کو برا بھلا تو نہیں کہہ سکتا، چونکہ نماز کا ہم حق ادا نہیں کرتے، اس لیے پھر یہ تمام چیزیں ہوتی۔ پھر درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کی وضاحت حمد و ثنا کے بعد درود کی جو لیکچر تھا اس میں ہو چکی ہے۔ پھر درود کے بعد کی دعائیں ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ انشاءاللہ جہاں ہم بخشش کی دعاؤں کا ذکر کریں گے وہاں ان کی وضاحت ہو جائے گی۔ دوسری دعا میں بھی بخشش ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، آخر تک۔ اور پھر اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اور دوسرے ورژن میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ نماز کے اذکار کتاب کے اندر جو الہدیٰ نے چھاپی ہے اس کے اندر یہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی، اور ان کی وضاحت بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی۔ ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لیں یا ساری پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز کے اندر اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ نماز تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ نماز کے بعد کی دعائیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے ضرور سیکھا ہوگا کافی کچھ۔ ہم کچھ ڈسکشن پوائنٹ لیتے ہیں، سب اپنے مائکس آف کر لیں کائنڈلی، اور جس کو بھی بات کرنی ہے نا، ہمارے اس سیشن کا ایک رول ہے، وہ یہ کہ اس میں ہینڈ ریز کریں، تو انشاءاللہ جس کو جن کے ہینڈ ریز ہوتے جائیں گے ان کے نام اوپر آتے جائیں گے، ہم موقع دیں گے وقت کے تحت ان کو بات کرنے کا۔ ہمارے کئی ساتھی ماشاءاللہ نئے جوائن ہو رہے ہیں مسلسل روزانہ، تو ہم یہ دوبارہ سے تھوڑا سا رولز بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک سیریس فورم ہے لرننگ کا، اور اس میں انشاءاللہ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو آپ کو موقع دینے کی کوشش کریں گے، لیکن ہینڈ آپ ریز کریں اپنے۔ سوال میں آپ سے کرتی ہوں، اب ہمارا ڈسکشن ٹائم ہے۔ ہمارے ڈسکشن ٹائم کا طریقہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ سوالات پٹ ان کرتے ہیں، آپ سے جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہمارا ریفلیکشن ٹائم بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کے ریفلیکشنز بھی لیتے ہیں، اور پھر اینڈ میں ہم
آپ کو کچھ ہوم ورکس دیتے ہیں اور کوئی پول کریں گے آپ کے ساتھ، اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ اچھا جناب، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہم نے آج نماز کی اہمیت کے حوالے سے جانا، بہت کچھ اور بھی جانا لیکن نماز کی اہمیت کے حوالے سے بھی جانا۔ تو زینب اکبر، آپ بتائیں گی کہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے کیا جانا آج آپ نے؟ جی، نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جو سب سے پہلی جو عبادت کا حکم دیا گیا ہے وہ نماز کا ہی حکم دیا گیا ہے، اور ایون کہ جب آپ قیامت کے روز سب سے پہلے سوال اللہ کی طرف سے کیا جائے گا وہ بھی نماز کا ہی سوال کیا جائے گا، اس کے بعد باقی حساب ہوگا۔ اور نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نماز کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہماری بیماری ختم ہوتی ہے، اس سب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی۔ زونی ندیم، آپ مزید ایڈ کریں گے کچھ اور نماز کی اہمیت کے بارے میں؟ جی، نماز کی یہ اتنی اہمیت ہے کہ ایک تو کہتے ہیں یہ اول وقت میں آپ پڑھیں، قیامت والے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور نماز کا اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دی ہوئی ہے کہ ہر کسی حالت میں بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے نہیں تو یہاں آپ اشارے سے پڑھ لیں، اور اگر پانی نہ ہو تو آپ تیمم کر کے بھی پڑھ لیں۔ یعنی نماز کو ہم نے کسی حال میں نہیں چھوڑنا، اور یہ ہمارے گناہ بھی جھاڑتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، چلے نیکسٹ سوال آپ سے میں یہ کرتی ہوں کہ نماز چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں؟ اس پر بھی آج بات ہوئی تھی، فوائد پہ بھی بات ہوئی، بہت کچھ بات ہوئی، نقصانات پر کیا؟ کائنڈلی مائک آف کر دیں باقی لوگوں کے، جن کا میں نام لوں صرف وہ بتائیں۔ طاہرہ یاسمین، آپ بتائیں گی نماز چھوڑنے کے کچھ نقصانات؟ 2-3 بتا دیں۔ ہاں جی، نماز چھوڑنا جو ہے وہ کفر اور شرک ہے اسلام میں، وہ کافر ہو جاتا ہے اور مشرک ہو جاتا ہے، اور نماز ایمان سے بھی محروم کر دیتی، نماز نہ پڑھنا ایمان سے محرومی ہے، اور یہ نماز نہ پڑھنا منافق کی علامت ہے۔ صحیح بات ہے، اللہ محفوظ رکھے اور انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ ٹھیک ہے، 2-3 آپ نے بتا دیے۔ عظمیٰ تسکین، کچھ آپ اور بتائیں نقصانات کیا ہیں اس کے علاوہ جو طاہرہ نے بتایا، اگر کوئی اور ذہن میں ہے تو۔ عظمیٰ تسکین، اچھا عظمیٰ کا مائک نہیں کھل رہا آج۔ فرد مسعود، آپ بتائیں گی؟ ہاں جی، اس میں نماز نہ پڑھنے والوں کو اللہ، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو۔ ہلو، میری جی آواز آ رہی ہے؟ فرد، السلام علیکم۔ عظمیٰ ابھی آپ کا مائک آن ہو گیا، ابھی رکیے۔ جی فرد کہیے۔ جی ہاں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے نا بندے پر، جو بندے کا وہ ختم خیال رکھتا ہے وہ اللہ ٹھیک ہے۔ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، خسارے کا باعث بنتا ہے۔ اور کوئی اور؟ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے سے اللہ کی اور نہ کفر اور شرک میں ہو جاتے ہیں، ایمان سے محرومی ہوتی ہے اور منافق کی علامت ہوتی ہے۔ چلے یہ تو بتا دیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ صرف ایک آپ نے بتا دیا۔ آئمہ وسیم، اس کے علاوہ جو باقی ساتھیوں نے بتایا کچھ اور بتا سکیں گی آپ؟ اگر آپ باقی ساتھیوں کے ریفلیکشنز بھی غور سے سنیں نا تو پھر مزید ایڈ ان کر سکتے ہیں۔ آئمہ وسیم کچھ بتانا چاہیں گی نماز چھوڑنے کے نقصانات؟ کوئی اور بتانا چاہے گا؟ جی میں بتاؤں؟ شہناز الہی، جی شہناز السلام آپ علیکم۔ جی، بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں بھی بہت ہوتی ہیں، اور ان کو بے نمازی جیسے قارون اور فرعون کا وہ ہوا تھا حشر معاصمہ، اور ایک نماز چھوڑنا جو ہے وہ مال کی بربادی بھی ہے، اور یہ ہے ایک نماز مطلب فوت کرنا جیسے اس کا مال اور اولاد فوت ہو گئی، اس طرح کا ہے۔ اثر کی نماز کے حوالے سے آتا ہے، اثر ٹھیک کی ہے، نماز۔ بالکل صحیح آپ نے کہا، بالکل۔ چلے اب آپ سے بہت کچھ آج کے لیسن میں تھا نا، انشاءاللہ اگر آپ مزید دوبارہ سنیں گے نا، بلکہ اور لوگوں تک بھی، یہ الہدا کراچی کی فیس بک پہ اپلوڈڈ ہیں سارے لیکچرز، یہ سارے پریزنٹیشنز بھی، اور ریلیٹڈ ساری ہوم ورکس، جو پوسٹرز، ہم جو کوئز پول، سب الہدا کراچی کی فیس بک پہ اپلوڈڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ سیشن کے بعد لنک بھی آپ کو بھیج دیا جاتا ہے، تو آپ اور لوگوں تک بھی بھیجیں تاکہ اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ اب میں چاہوں گی کہ آپ کے کچھ ریفلیکشنز لوں۔ نادرہ، آپ کیا جی، کہیں گے؟ وہ میں چاہ رہی تھی، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے ہماری نیت اور ہمارا دماغ اور ہمارا مطلب پورے اخلاص کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، کہ اگر ہم اس کے کھڑے نہیں ہوتے اس طرح
بعض کا سستی کے ساتھ جاتے ہیں، یا بعض لوگ پاس بیٹھے ہیں تو ان کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی غلط ہے. ادائیگی میں مطلب تاخیر کرتے ہیں، دیر سے نماز ایسا پڑھتے نہیں ہیں. ہونا چاہیے، بالکل صحیح جی بات ہے، تو بالکل. بعض جو ہے مطلب نماز تو ہے چھوڑنا ایمان کی کمزوری ہے، اور ایک نماز اگر قضا کر دیتے ہیں ایک نماز، تو وہ اس کا جو ہے نا وہ مطلب اس کو فل کرنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ہمارے لیے خسارہ کا باعث ہی ہو جاتا ہے. تو بے نمازی کے لیے تو موت کے وقت بھی بڑی استغفار سختی ہے. کریں اور جی جی آئندہ پابندی کی کوشش کریں. مختصر ریفلیکشن دیں تاکہ میں اور ساتھیوں کو موقع دوں. نصرت ناز، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آج کی سیشن سے کیا سیکھا؟ جی باجی، مجھے تو اپنی نماز ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی وہ جو نہیں ہوتا مدہوشی والی نماز ہوتی ہے، جو بس جیسے ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں کہاں ختم ہوتی ہے نماز. اور مجھے تو اپنی نماز پہ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے معاف کر دے. انشاءاللہ ابھی آج ہی سر سے جو ہے نا اپنی نماز کو بہتر کرنے کی انشاءاللہ. بہت پوری بارک کوشش اللہ، کروں انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. اللہ تو بہت اچھی نمازیں آپ سب کی کرے اور استقامت انشاءاللہ. نصیب کرے. عاکفہ، آپ کہیں گی؟ جی باجی، مجھے جو آج سب سے اچھی بات لگی جو ڈفرینٹ دعائیں ہمیں ملی ہیں. ہم لوگ صرف ایک جو سجدے میں اور رکوع میں ایک ہی دعا جو رٹی رٹائی ہے بس وہی پڑھتے ہیں، اور اس سے وہی جیسے اساتذہ نے بتایا کہ ڈفرینٹ دعائیں پڑھنے سے ہماری یعنی کہ ایک روٹین کی چیز نہیں کرنی چاہیے، تو وہ زیادہ پھر ہم اس کو خشوع اور خضوع سے کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو ڈفرینٹ دعائیں آج سکھائی ہیں انشاءاللہ میں ان کو بھی یاد کروں گی اور وہ بھی ہم اپنی نماز میں شامل کریں گے. انشاءاللہ. بارک اللہ فی علمک. اچھا، انشاءاللہ ہم نے آج کچھ تو آپ کے ساتھ دیکھیں جو ہے ہوم ورکس آپ کو ہم دیں گے جن میں ہم دعائیں ان کا ترجمہ آپ کو کروا رہے ہیں نا، تاکہ ہم جو دعائیں پڑھیں ان کو آپ پڑھیں بھی، مانگیں بھی اور ان کا ترجمہ بھی کریں. ذرا ہوم ورکس دکھائیں، اگر بعد میں ٹائم ہوا تو میں پھر ریفلیکشن لوں گی. ہم آپ کے ساتھ احادیث بھی شیئر کرتے ہیں. جی دکھاتے ہیں ہوم ورکس. احادیث شیئر کرتے ہیں، ان کو پڑھیے، ان پہ عمل کی کوشش کیجیے، ان کی پابندی کی کوشش کیجیے، ان کو شیئر کیجیے، یہ اپنا جائزہ لیجیے. اور پھر یہ سارے ہوم ورکس انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے کہ آپ نے کل جو آپ میں سے سنانا چاہیں، لیکن آپ نے صرف ان کو ہوم ورک کے طور پہ نہیں کرنا، آپ نے ان دعاؤں کو مانگنا بھی ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ مانگنا ہے. انشاءاللہ آج ہم آپ کے ساتھ گروپ میں کافی مٹیریل شیئر کریں گے. ہم جو استاذہ نے کتاب کہی نماز کے حوالے سے، اذکار کے حوالے سے، وہ کتاب بھی شیئر کریں گے. کچھ پیپرز بھی شیئر کریں گے جن میں رکوع کی دعائیں، سجدے کی دعائیں، قوما کی دعائیں، دعائیں استفتاح، یہ سب الگ الگ پیپرز پہ بھی ہیں. آپ اور لوگوں سے بھی وہ شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ان کی ہارڈ کاپی چاہیے ہو تو وہ ہارڈ کاپی انشاءاللہ آپ کو ابھی پچھلے والے ہوم ورک پہ لے جائیں، تاکہ ابھی پول ٹائم میں کچھ ٹائم میں 2 منٹ میں بات کروں گی تو پچھلی سلائڈ پہ لے جائیں. تو آپ یہ جیسے یہ دیکھیں مثلا درود کی دعا، جو درود ہے، اب درود کا ترجمہ جو ہے، یا اس سے پہلے آپ دیکھیں التحیات ہے. التحیات کا ترجمہ ہم آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا مجھے التحیات کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا مجھے درود کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا نا، تو اسے یاد کریں، کیونکہ ہم دعا تو ہم بچپن سے جب سے نماز سیکھی ہے التحیات پڑھ رہے ہیں، لیکن ترجمہ ہی نہیں آتا. گھر والوں کو بھی سکھائیں یہ چیزیں انشاءاللہ. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہو کہ یہ مٹیریل جو ہے یہ پھر ہم کہاں سے لیں، کیا کریں. دیکھیں یہ علودہ کراچی کے سیلز آفس میں، اسلام آباد سیلز آفس میں ہارڈ کاپیز موجود ہیں. دعائیں ایپ کا لنک ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس پہ سارا کچھ موجود ہے. علودہ کراچی پر تمام چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں جو کہ ہم اس سیشن میں کرتے ہیں، جو ہوم ورکس آپ کو دیتے ہیں، جو کوئی پول آپ کے ساتھ کرتے ہیں. تو آپ اور لوگوں کو بھی بھیج سکتے ہیں، کیونکہ مسلسل مجھے اور ایڈمن کو سوال آتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے آج جوائن کی ہے کلاس، تو پچھلا ہم سارا مٹیریل کہاں سے لیں. وہ آپ کو علودہ کراچی کی فیس بک پہ مل جائے گا، اور آپ کو سب اس کا لنک آپ اور لوگوں کو بھی بھیج سکتے ہیں. میں ایک ریفلیکشن لے لوں گی. بریرہ، آپ کچھ کہیں گی؟ جی ٹیچر، مجھے جو بہت اچھی بات لگی وہ یہی تھی کہ رکوع کا جو پوسچر انہوں نے بتایا نا، وہ پہلے مجھے نہیں اتنا اندازہ تھا اس کا کہ وہ کس طرح ہونا چاہیے. تو نماز میں رکوع کا جو پوسچر ہے نا، وہ ٹھیک مجھے ہے، اس کے میں کوشش کروں الحمدللہ. گی کہ وہ صحیح ہو. انشاءاللہ. اچھا ایک بات اور یہاں بتاتی چلوں کہ ہم نے سب سے پہلا سیشن جو اپنے آغاز میں کروایا تھا نا، ابتدا جب ہم نے زوم پہ کی تھی کووڈ کے دوران، تو ہم نے حی علی الصلاح کا سیشن کرایا تھا. وہ بھی سارے سیشن نماز کے اوپر ہیں، اور بہت اس میں پوسچرز بھی ہیں، پکچرز بھی ہیں کہ کیسے آپ کو کھڑے ہونا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے. یعنی وہ بہت انٹینسو کورس تھا جس میں ہمارے ساتھیوں نے حصہ لیا. آپ اس کو
आलुदा कराची की फेसबुक से दोबारा जाके सुन भी सकते हैं, हम उसका लिंक भी आपके साथ फेसबुक का शेयर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अब हमारा पोल टाइम है और हमारी साथी निदा मूसा इंशाल्लाह इसको कंडक्ट करेंगी आपके साथ। निदा, तरीक़ेकार आप ज़रूर बता दीजिएगा क्योंकि कई नए साथी भी हैं, हो सकता है जो पहली दफ़ा आज पोल अटेंड करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओवर टू यू निदा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम जज़ाकल्लाह। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, व पोल रहमतुल्लाह। टाइम है और पोल टाइम का तरीका ये है कि अभी थोड़ी देर में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे और ये जो हैं ये एक तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आपको जवाब भी नीचे लिखा हुआ सामने नजर आएगा, लेकिन कुछ मल्टीपल चॉइसेस होंगी, एक से ज़ायद जवाबात होंगे। आपने उसमें से किसी एक पर क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद आप सेकंड पॉइंट पर जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन आएगा और इसी तरह आपने अगले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। और इसके बाद जो है वो आप अपना रिजल्ट सबमिट करेंगे और जब हम एंड पोल करेंगे तो दोबारा से हमारे पास रिजल्ट्स लॉन्च होंगे और वहाँ से आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही है और कौन सा गलत है, तो फिर आप अपनी इस्लाह कर लीजिए। और वो हमारे साथी जो हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर रहे हैं उनको पोल टाइम में क्वेश्चंस जो हैं वो सामने स्क्रीन पर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन क्लास के बाद हमारे पोल्स अपडेट होते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, तो आप बाद में उसको चेक करें और वहाँ से फिर अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है करीब मुजीब का नमाज के अस्कार और दुआएं। पहला क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा, आप सब रेडी हैं मुझे उम्मीद है। कुरान में सलात के साथ डैश का लफ्ज आया है जिसका मतलब है नमाज को इस्तिकामत के साथ कामिल सूरत में मुकम्मल शराइत, अरकान और वाजिबात के साथ अदा करना। आपके पास चॉइसेस हैं। सलात के साथ कौन सा लफ्ज आया है? अकामत, अतीउ, नूर। इसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है, उस पर क्लिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सलात का लुग़वी मायने है हाथ उठाना, झुक जाना, दुआ करना। जी, पॉइंट नंबर 3 है नमाज डैश और डैश इबादत है। कौन सी इबादत है? कौली, फेली, रूहानी, ख्याली, जज्बाती, फेली। क्वेश्चन नंबर 4, नमाज डैश के साथ शुरू की जाती है और डैश के साथ ख़त्म की जाती है। किसके साथ शुरू की जाती है? क़याम, तशहुद, दुआए इस्तिफ्ता, दुरूद या तकबीर और तस्लीम। जी, सही क्वेश्चन, सही आंसर पे क्लिक कर लीजिए। किस नबी ने पंघोड़े में नमाज पढ़ने की ताकीद की? मूसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्वेश्चन नंबर 6, नमाज ऐसा फरीजा है जो डैश सफर या बीमारी के हालत में हो तो छोड़ा जा सकता है। शादी या किसी तकरीब में भारी लिबास पहना हो और वुजू ना हो तो छोड़ा जा सकता है। अगर होश के आलम में हैं तो किसी सूरत नहीं छोड़ा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारी औलाद डैश साल की हो जाए तो तुम उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो और जब वो डैश साल के हो जाएं तो उन्हें इस पर यानी नमाज पढ़ने पर मारो। 11, 14, 7, 12, 7, 10। इसमें 2 ब्लैंक्स हैं, तो पहले ब्लैंक में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाना चाहिए और दूसरे वाले ब्लैंक में फिर उनके साथ सख्ती का हुक्म भी है। जी, क्वेश्चन नंबर 8, डैश जैसे अजीम फितने के वक्त नमाज की हिफाजत की फिक्र की तलकीन की गई है। दज्जाल, जलजले, याजूज माजूज के निकलने। सही ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, नमाज की इकामत कहो और हमें उससे डैश। ये एक हदीस है जो अबू दाऊद की है। इससे हमें क्या करो? आराम पहुंचाओ, फारिग करो, तवानाई दो।
آخری سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی ڈیش ہے، اس کی تحریم ڈیش ہے اور تحلیل ڈیش کہنا ہے. تو نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو اور غسل یا وضو، اگین اس میں آپشنز آ رہے ہیں. پھر اس کی تحریم ڈیش ہے، اللہ اکبر، تعوذ یا سورۃ الفاتحہ، اور تحلیل ڈیش کہنا ہے، السلام علیکم، درود، السلام علیکم. تو یہ آپ نے آئی ہوپ کہ آپ سب کے جو ہے وہ اب ہمارے پاس ریزلٹس آنے شروع ہو گئے ہیں، اور آلموسٹ آئی تھنک اکثریت نے اٹیمپٹ کر لیا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ریزلٹس کی جانب بڑھ جاتے ہیں. جی آپ ریزلٹس لانچ کر دیجئے. جن لوگوں نے اپنے پول مکمل کر لیے ہیں وہ اپنی اینڈ پول کر لیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے صحیح جوابات ان بلینکس کے کیا ہیں. جی پہلا سوال ہے ہمارا، قرآن میں صلاۃ کے ساتھ ڈیش کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے نماز کو استقامت کے ساتھ کامل صورت میں مکمل شرائط، ارکان اور واجبات کے ساتھ ادا کرنا. اس کا صحیح جواب ہے اقامت، اور الحمدللہ 93% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اطاعت، نہیں جی اس کا جواب اطاعت نہیں، اس کا جواب اقامت ہے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا کرنا. یہ اس کا صحیح جواب ہے، اور 72% لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاتھ اٹھانا بھی کہہ رہے ہیں اور جھک جانا بھی کہہ رہے ہیں. نہیں جی اس کا صحیح جواب ہے دعا کرنا. اور کویسچن 3 ہے، نماز ڈیش اور ڈیش عبادت ہے. کون سی عبادت ہے؟ قولی اور فعلی. الحمدللہ 94% لوگوں نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو وہ دوسرے آپشنس پر کلک کر دیتے ہیں. کویسچن نمبر 4 ہے، نماز ڈیش کے ساتھ شروع کی جاتی ہے اور ڈیش کے ساتھ ختم کی جاتی ہے. الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ اللہ اکبر ہے، جو کہ تکبیر ہے، اور جو آخری ہمارا کام ہوتا ہے نماز میں وہ تسلیم یعنی سلام پھیرنا. تو 74% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے 15% قیام اور تشہد کہہ رہے ہیں، 10% دعائے استفتاح اور درود کہہ رہے ہیں. یہاں پر آپ کچھ کنفیوز ہو گئے ہیں تو اس کی اصلاح کر لیجئے. کویسچن نمبر 5، کس نبی نے پنگھوڑے میں نماز پڑھنے کی تاکید کی؟ وہ کون سے نبی تھے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. الحمدللہ 81% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے ہی جو ہے وہ اپنی ماں کی گواہی دی تھی، اور پنگھوڑے میں جب وہ چھوٹے سے تھے کہ ان کی ماں جو ہے وہ ایک پاکیزہ عورت ہیں یعنی مریم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کا حکم بھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں جی ایسا نہیں کہا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید پنگھوڑے میں کی. جی کویسچن نمبر 6 ہے، نماز ایسا فریضہ ہے جو سفر یا بیماری کی حالت میں ہو تو چھوڑا جا سکتا ہے. نہیں جی یہ اس کا کریکٹ آنسر نہیں ہے، کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. اور یہ الحمدللہ 96% لوگوں نے اس پر کلک کیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ نماز ہم نے کسی حالت نہیں چھوڑنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری اولاد ڈیش سال کی ہو جائے، تو اس میں جو صحیح جواب ہے وہ ہے 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں اس پر یعنی نماز پڑھنے پر مارو. تو یہ اس کا صحیح جواب ہے، اور الحمدللہ 80% لوگوں نے جو ہے وہ صحیح اس کا جواب دیا ہے. ڈیش جیسے عظیم فتنے کے وقت نماز کی حفاظت کی فکر کی تلقین کی گئی ہے. یہ جو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے دجال کہ فتنے پر نماز کی حفاظت کا حکم ہے. ٹھیک ہے پھر اسی طرح ہمارے پاس کویسچن نمبر 9 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال نماز کی اقامت کہو اور ہمیں اس سے آرام پہنچاؤ. ٹھیک ہے یہ اس کا صحیح جواب ہے. یہاں پر جو ہے وہ 33% لوگوں نے کہا کہ توانائی دو. توانائی دو اس کا صحیح جواب نہیں ہے، اس کا صحیح جواب ہے آرام پہنچاؤ.
کویسچن نمبر 10 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی ڈیش ہے. نماز کی کنجی جہاں سے نماز کا آغاز ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وضو ہے. اور اس کے بعد اس کی تحریم اللہ اکبر ہے. اور اس کی تحلیل ڈیش کہنا ہے یعنی السلام علیکم کہنا ہے. اور یہ ایک حدیث ہے اور اس میں جو ہے وہ 69% لوگوں نے جو ہے وہ صحیح جواب دیا ہے. اچھا، اب وہ لوگ جنہوں نے جن کے جوابات میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے اور اب ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری تو کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لیکچر بھی دوبارہ سن سکتے ہیں فیس بک پر. الہدیٰ کراچی فیس بک پیج پر لیکچر ریکارڈڈ اویلیبل ہے. کلاس کے بعد آپ کے ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کیا جاتا ہے، آپ وہاں پر کلک کر کے دوبارہ سے اس کو سن سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئز دوبارہ اٹیمپٹ کرنا چاہیں تو کوئز بھی آپ کے ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کیا جائے گا، اور جو ہمارے فیس بک کے اٹینڈیز ہیں وہ پھر وہاں سے اس کا لنک لے کر اور پھر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا پول ٹائم تھا. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی حکمت میں بہت برکت دے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.